رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں جو کچھ عبادتیں انجام دی جاتی ہیں عبادت کے نام پر، یا جو رسم و رواج یا جو بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ضروری کلی قوانین اور قواعد بتا دیے جائیں، جس کو دیکھ کر آپ یہ خود سے فیصلہ کر سکیں کہ یہ عبادت ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ رسم ہے، یہ خرافات ہے، یہ شرک ہے۔ تو کچھ بنیادی باتیں جس کا جاننا ہر انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، وہ ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس مہینے میں، اور خصوصاً اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو جو شب معراج منائی جاتی ہے اس کے تعلق سے اور دوسری چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ مکمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنے نعمت کا اتمام کیا، اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، ختم کیا ہے، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جس وقت نازل ہوئی وہ دین کی تکمیل کا دن تھا۔ اس کے بعد دین میں نہ تو کسی کمی کی گنجائش رہ گئی، نہ کسی اضافے کی گنجائش رہ گئی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ یہودیوں پر نازل ہوتی تو شاید یہ اسے عید کا دن بنا لیتے کہ آج ہمارا جو ہے مشن کمپلیٹ ہوا ہے۔ جب بھی کوئی مشن کمپلیٹ ہوتا ہے، کوئی کورس کمپلیٹ ہوتا ہے، آپ کا بیٹا گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے، پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی کام ختم کو پہنچتا ہے تو لوگ پارٹیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ان خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اسی چیز کی خوشی منائی جائے گی جس کی خوشی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، صحابہ کرام نے منایا ہے۔ تو پہلا نظریہ، پہلا عقیدہ، پہلی سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ دین مکمل ہوئے تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، جس کے بعد دین میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے دین میں۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی اضافہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ ایک سہولت، ایک فیسلٹی ہے کہ آج جو خطبہ ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کر دی جائے، اور وہ لوگ جو آج کے خطبے سے محروم ہے، بیمار ہے یا نہیں پہنچ سکے، یا ہمارے وہ بھائی جو کسی دوسری مسجد میں خطبہ سن رہے ہیں اور انہیں دین کی صحیح معلومات نہیں، ان تک یہ فارورڈ کر دیا جا سکے، بس اتنا ہی۔ کسی عبادت کی نیت سے، کسی ثواب کی نیت سے یہ خطبہ ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ایک دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے لیے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ آئیں گے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، اپنے عقل سے بہت ساری چیزوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اسی لیے پابندی لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، نیا معاملہ گڑا، نئی چیز جو بنائی، نئی چیز رائج کرنے کی کوشش کی، فہو رد، وہ رد کر دی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں، ریجیکٹڈ ہے، انویلڈ ہے۔ رد کا معنی تو ریجیکٹڈ ہے۔ یہ دو چیزیں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بھی طریقے بیان کیے ہیں۔ نماز، اس کا طریقہ بیان کیا گیا، روزہ اس کا طریقہ بیان کیا گیا، حج اس کا طریقہ بیان کیا گیا، وہ اس طریقے کے ساتھ اسے کرنا ہے۔ پھر ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، وقت بھی بتا دیا گیا۔
جگہ بھی بتا دی گئی کہ حج آپ کو کہاں کرنا ہے. حج کے لیے حج کے مناسک بیان کیے گئے کہ جمرات میں جانا ہے، منی میں رہنا ہے، عرفات میں رہنا ہے، قیام کرنا ہے، رات گزارنا ہے، طواف کرنا ہے، طواف کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، ساری تفصیلات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بیان کر دی. فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اللہم اشہد هل بلغت، اللہم اشہد هل بلغت، اللہم اشہد هل بلغت. اے اللہ تو گواہ رہا، میں نے دین کے سارے اعمال کو، سارے ارکان کو، سارے طریقے کو بیان کر دیا ہے وضاحت کے ساتھ. لیلها کنہارها، قرآن اور حدیث کی آیتیں وہ آیتیں جیسے رات اور دن، رات اندھیرا ہے اور دن میں اجالا ہے، تو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ سنت ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں کی جائیں گی وہ ساری کی ساری بدعات و خرافات اور شرک اور رسم و رواج میں آ جائیں گی اور اسے کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں پر فضیلت دی، کچھ ایام کو کچھ ایام پر، دنوں پر فضیلت دی، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت دی، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی. اور اس کی بھی وضاحت کر دی گئی. کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، تفصیل سے اللہ نے بیان کیا کہ رسولوں میں بھی ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی تھی. مہینوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آسمان کو بنایا ہے 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں خرافات، بدعت اور رسم و رواج کو پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے ظلم مت کرو. زمانے جاہلیت میں بھی 4 مہینے حرمت والے تھے اور اس کی وجہ تھی. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے کیوں رکھے گئے؟ چونکہ زمانے جاہلیت میں دین ابراہیم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ حجاج، حج کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف کرنے والے بخیر و عافیت جو ہے مکہ تک پہنچ سکیں. اور زمانے جاہلیت میں لوٹ مار، ڈکیتی، چوری چماری، بدماشی کا دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینے حرمت والے رکھے تاکہ اللہ کے گھر کا دیدار اور اس کا حج آسانی سے ہو سکے. اس لیے مہینوں کی تعداد دیکھیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے حرمت والے ہیں. چونکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، سواری سے جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی اتنے ماڈرن ہونے کے بعد بھی 40 دن آپ کو لگ جاتے ہیں تقریباً، کیونکہ ٹرانسپورٹ ایک ساتھ 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کم از کم ہندوستان کے لوگوں کو 40 دن رہنا پڑتا ہے. زمانے جاہلیت کے تعلق سے سوچیے لوگ پیدل آتے ہوں گے، تو ذوالقعدہ کا مہینہ رکھا گیا تاکہ لوگ حج کے لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں روانہ ہوں، ذوالحجہ میں حج کریں، حج کر کے پھر اپنے گھروں کو بخیر و عافیت پہنچ جائے. محرم کا مہینہ بھی حرمت والا قرار دیا گیا. 3 مہینے ایک ساتھ. پھر اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب، جو 12 مہینوں کو بالکل بیچ میں آتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ عمرے کی نیت سے مکہ جانا چاہتے ہیں، عمرہ آدھا 1 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اور بہت کم لوگ جاتے ہیں اور اس میں وقت بھی کم لگتا ہے. تو رجب کا مہینہ جو تھا بیچ میں تھا، سال کے بیچ میں، اسے حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے عمرہ کر سکیں. یہ اس کے پیچھے کا سبب جو ہے بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا اور اس میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں خصوصاً خاص طور پر
آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. عمومی طور پر ظلم جو ہے کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے. خصوصاً آپ مسجد سے باہر غیبت کرتے ہو، گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر غیبت کریں گے تو کہا جائے گا کہ مسجد کا احترام کیجئے. اگر کوئی مسجد میں غیبت کر رہا، آپ اسے غیبت سے منع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسجد سے باہر جا کر غیبت کرنے کا آپ اسے پرمیشن دے رہے ہیں. تو حرمت والے مہینے میں ظلم نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں خصوصاً ظلم نہ کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مقدس قرار دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے کی حرمت بیان کی گئی، اس مہینے کی تعظیم بیان کی گئی، اس مہینے میں کیا کرنا ہے ساری چیزیں بیان کی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بابرکت دن بتایا. دن یعنی جو صبح سے لے کر شام تک جو اجالا ہوتا ہے، اس 9 اور 10 دن کو بڑا مبارک اور بڑا اچھا دن بتایا. راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی ساری راتوں کو فضیلت دی، اور خصوصاً جو ہے طاق راتوں کی شب قدر کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بیان کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بڑی واضح انداز میں بیان کی گئی ہے. جمعہ کا دن انسان کی زندگی کا سب سے عظیم ترین، سب سے بہترین دن بیان کیا گیا. عید الاضحیٰ، عید الفطر کے احکامات بیان کیے گئے. یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی اور ہمیں ایک واضح ہدایات دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم اس پر عمل کریں. اس کے علاوہ جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل اگر اس پر نہیں ہیں تو وہ چیز یا تو شرک ہے، یا بدعت ہے، یا رسم و رواج ہے، یا خرافات ہے، یا گناہ ہے، یا ناجائز ہے. یہ آپ جو ہے ان ہدایات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو عقیدہ بیان کیا گیا، اس عقیدے میں اگر خلل پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر اگر آپ جو کام آپ کرتے ہیں اسے بدعت کہا جائے گا یا خلاف سنت کہا جائے گا. جو چیز ناجائز ہے اسے آپ کریں گے تو اسے گناہ کہا جائے گا، اسے فسق اور فجور کا نام دیا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بڑے واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہیں. اب اس کی روشنی میں ہم رجب کے مہینے کا جائزہ لیں. رجب کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والوں مہینوں میں بیان کیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں رجب کا ایک مہینہ بھی ہے اور رجب کا نام رجب ہے. رجب، اور اس کی نسبت مضر قبیلے کی طرف کی جاتی تھی. رجب و مضر زمانے جاہلیت میں کہتے تھے، چونکہ مضر کا قبیلہ اس کی بڑی تعظیم کرتا تھا. اسے مختلف قسم کے جو شرک کیے جاتے. فرع اور عتیرہ 2 جانور ہوتے تھے. فرع کہتے ہیں کسی بھی جانور کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے رجب کے مہینے میں قربان کیا جاتا تھا اور اسے عبادت تصور کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرع ولا عتیرہ. رجب کے مہینے میں اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر، رجب کے نام پر خاص کر کے قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. کہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، ان 4 مہینوں میں ہے جس کی تعظیم کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. لہذا ہم اس مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھیں. یہ بھی ایک جو ہے ہمارے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے تو کیوں نہ ہم روزہ رکھیں. دراصل آج ہم مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ ہم اسلام کی جو اصولی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں، اس سے ہٹ کر آفر تلاش کرتے ہیں. آفر، رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بڑا آفر ہے. ایک نماز پڑھ لو صلاۃ الرغائب کی، ساری جو ہے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آفر دیا جاتا ہے کہ ایک بار درود پڑھ لو 70 سال 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 80 سال اس قسم کے آفر جو ہے دیے جاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی اصولی باتیں ہیں عقیدے کی، عبادات کی، اس سے ہٹ کر ہم آفر تلاش کرتے ہیں. رجب کا مہینہ آ گیا، اس میں خاص آفر ہے شب معراج.
जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की हिफाजत के लिए तारीखों का तस्करा कभी पर भी नहीं किया। कुरान मजीद का पूरा मुताला कर लीजिए, तकरीबन 25 अंबिया की सीरत का तस्करा है। किसी भी नबी की डेट ऑफ बर्थ उसमें नहीं है, कब पैदा हुए, और एनिवर्सरी का भी तस्करा नहीं, कब उनकी वफात हुई। किसी भी नबी का तस्करा जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं है। और जमाने का तस्करा है, कोई जमाना कैसे था, कैसा वो जमाना चल रहा था, किस सिचुएशन में, किन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा और उन नबियों ने क्या जो है दावत दी। इसी तरह इस्लाम में भी आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी रात है, सबसे ज्यादा कद्र वाली रात है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत ही नाजिल की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उस बड़ी रात का, कद्र वाली रात की तायीन नहीं है कि वो 27वीं रात है, कि 25वीं रात है, कि 23वीं रात है, कि 21वीं रात है, कि 29वीं रात है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये चाहता है कि हम ऑफर की तलाश में ना रहें, बल्कि हर वक्त को एक ऑफर समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक रात दी है, वो ऑफर को हम 5 ताक रातों में तलाश करें, या और अगर हम चाहते हैं तो एतकाफ में रहकर 10 रात मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और हम अल्लाह से उम्मीद रखें कि इस साल की ताक रात शब कदर हमें मिल गई है। तो इसी तरह रजब के ताल्लुक से सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हुर्मत वाला महीना करार दिया। दीन इब्राहिम में भी था, ज़माने जाहिलियत में भी था, और इससे हटकर उसकी कोई फजीलत, कोई जो है स्पेशलिटी, कोई खुसूसियत बयान नहीं की गई। हाँ, मुअर्रिखीन ने तारीख और सीरत की किताबों में रजब की 27वीं तारीख का एक कौल आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दिन जो है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराया था। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान तक गए और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कलाम किया, जो एक आला डिग्री थी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, अद-दरजतुर रफिया, मकाम महमूद, अद-दरजतुर रफिया, जिसकी हम दुआ करते हैं, उस किस्म के स्टेटस से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया। आप जो है एक ही रात में ये बड़ा लंबा सफर अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़े की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की वजह से आपने किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अल्लामुल ग़ुयूब है, दिलों की सीनों की बातों को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि अगर इसकी तायीन हो जाती तो लोग साल के 12 महीने इंतजार करते कि शब मेराज में हम फला इबादत करेंगे, फला करेंगे। इसलिए आप देखेंगे सीरत और तारीख की किताबों का मुताला कीजिए, गूगल कीजिए। जो लोग गूगल करते हैं, कोई भी सीरत और तारीख का लिखने वाला इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि 27वीं शब को, 27वीं रात को शब मेराज हुई थी, जो अभी इस महीने के 28 तारीख को आ रही है। मुख्तलिफ अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि वाक़या इसरा और मेराज हिजरत के 1 साल कबल रबीउल अव्वल सन 12 नबवी में पेश आया, हिजरत से पहले। इतना तो मुतय्यन है कि हिजरत से पहले किसी महीने में हुआ, उसमें 12 रबीउल अव्वल आता है। इमाम नववी यही बात कहते हैं। दूसरा कौल यह है कि हिजरत से 8 महीना कबल रजब के महीने में 12 नबवी में पेश आया। तीसरा कौल यह है कि हिजरत के 6 माह कबल, और चौथा कौल है कि हिजरत से 11 माह कबल पेश आया। तकरीबन 6 से 7 अक़वाल हिजरत से पहले के हैं कि वाक़या इसरा मेराज का हिजरत से पहले आया, लेकिन किसी ने भी तायीन के साथ बिज़ब्त ये नहीं कहा है कि रजब के महीने में 27वीं तारीख को पेश आया हो। अगर आप जायज़ा लेंगे, उन दलाइल को टटोलेंगे और उसकी तक़वियत का जायज़ा लेंगे, कौन सा कौल ज़्यादा कवी है, तो आपको मालूम होगा कि रबीउल अव्वल के महीने में ज़्यादा जो है अहले सीरत लिखने वाले, तारीख़ लिखने वाले कहते हैं कि इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया था।  बहरहाल अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें, सपोज कर लें
یہ تعین بھی کر دی جائے کہ 27ویں رجب کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اگر ہمیں فرض کر لیں تو بھی ہمیں یہ اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم اس رات کو کوئی خاص عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تقریباً 10-11 سال تک، اگر 12 نویں مانے تو 12 سال تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 27ویں رجب کی شب آئی تھی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص عمل انجام نہیں دیا تھا. اگر مان لے تو سب سے پہلی بات یہ کہ متعین نہیں ہے. اگر مان لیں تو بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم اس مہینے کے 27ویں شب کو خاص کر کے عبادت کریں، صلاۃ الرغائب پڑھیں، صلاۃ الالفیہ پڑھیں. اس کی کوئی گنجائش ہمیں نہیں ملتی ہے. رہا عوام جو اس مہینے کے روزے کے تعلق سے یقین کرتی ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہے، تو میرے بھائی اور بزرگوں میں روزے کے تعلق سے مختصر بتا دوں کہ ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے تو عاشورہ کا روزہ سنت ہو گیا، فرض نہیں ہے. تو روزے کی اگر تعین دیکھیں گے تو پہلا سب سے واجب روزہ ہے رمضان کے مہینے کے 30 یا 29 روزے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں شوال کے 6 روزے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس نے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا، ایک مہینے کا، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس نے دہر کا روزہ رکھا، پوری زندگی کا روزہ رکھا. اس لیے کہ اسلام میں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی سے دیا جاتا ہے کم از کم. تو ایک مہینے کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے یعنی 2 مہینے کے برابر ہو گئے، یعنی تقریباً 12 مہینے کا روزہ ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کو. اس کے بعد روزوں کی جو تعین آتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں روزہ رکھتے تھے، اور ہر روزے کے پیچھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حکمت تھی. پیر اور جمعرات کا روزہ آپ اس لیے رکھتے تھے کہ اسی دن جو ہے آپ کے نام اعمال یعنی انسان کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کی جاتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پیر کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. یہ حکمت بیان کی جاتی ہے. شعبان کے روزوں کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کی ماہواری کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر معقول کے عذر شرعی کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ مہلت دیتے تھے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لیا کریں. اس لیے کثرت سے روزہ رکھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان کے آخری ایام میں کوئی خاص طور پر رمضان کی استقبال کے لیے، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے روزہ رکھے تو جائز نہیں ہے. کوئی رمضان کی استقبال کے لیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اپنی جانب سے یہ کہے کہ معامپ ہونے کے لیے، روزے کی تیاری کرنے کے لیے، ہیبٹ بنانے کے لیے، اپنے روٹین کو چینج کرنے کے لیے رمضان کے شروع ہونے سے قبل کے مہینے کے آخری 15 دن میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے. تو روزے کے تعلق سے یہ ساری تفصیلات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ گوگل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، علماء سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. رجب کے تعلق سے کوئی بھی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے جس سے معلوم ہے کہ رجب کے مہینے کو خاص کر کے روزہ رکھنا جو ہے ثواب کا کام ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ تھم رول بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ جو شرعی فقہ کے نظریے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی دن کو خاص کر کے، اس دن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے. جمعہ کا دن مثال کے طور پر، جمعہ کا دن
عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. جمعہ کا خطبہ سننا عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ضروری ہے. جمعہ کے خطبے کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی باپ کوئی بڑا انسان اپنے بچے کو کہہ دے چپ رہو فقط لغا تو اس نے لغو کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہے. اور اسی طرح ومن مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری ہٹا دی اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اس نے بھی بیکار کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ لہ. اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. امام اگر کوئی آیت تلاوت کر رہا ہے خطبے میں، آپ نہیں پوچھ سکتے کون سی سورت کی آیت ہے، کب نازل ہوئی. اتنی تفصیل کے ساتھ جمعہ کے احکام کو بیان کیا گیا، اس کی تفصیل اس کی فضیلت بیان کی گئی. اسی دن قیامت قائم ہوگی. بڑی سارے فضائل بیان کرنے کے بعد اگر ہم یہ تصور کریں کہ اتنی ساری فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، بڑا افضل دن ہے، کیوں نہ ہم جمعہ کی رات کو مکمل عبادت کریں. بڑا فضیلت والا دن ہے، تو کیوں نہ ہم جمعہ کے دن روزہ رکھیں، کیوں نہ ہم جمعہ کی رات مکمل عبادت کریں. ہر انسان کے دل میں یہ چیز آتی ہے، یہ تصور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے فرمایا جس نے جمعہ کی فضیلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاص کرتے ہوئے جمعہ کے روزہ رکھا، روزہ جائز نہیں ہے، روزہ حرام ہے. آپ کو اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جن پر صحابہ نے عمل کیا، جن پر سلف صالحین نے عمل کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے معاشرے میں رجب کے نام سے کتنی خرافات پائی جاتی ہے. رجب کا روزہ ہے، شب معراج ہے، رجب کے کنڈے ہیں، فلاں ہے، دھمکا ہے، مختلف قسم کی جو ہے خرافات اور رسم رواج معاشرے میں جو ہے رائج کر دی گئی ہے. کبھی کبھی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے میں یہ تصور، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم ان نیکیوں سے محروم تو نہیں ہو جائیں گے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نیکیوں کے نام پر یہ چیزیں رائج کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو یہ خیال پیدا ہو چلا ہے کہ کہیں ہم اسے نہ کر کے گمراہ تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم محروم تو نہیں ہو رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد رکھنا ہو، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے دین میں نئی بات پیدا کی. رجب کے کنڈے تو ابھی 1400 سال کے بعد جو جعفر صادق کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، کسی نے لکھ دیا کہ انہیں وصیت کی گئی کہ ان کے نام سے کنڈے بنائے جائیں، جبکہ جعفر صادق کی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں ہے اور اس دن آپ کی وفات بھی نہیں ہوئی تھی. دراصل شیعوں کی جانب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کے لیے کنڈے کو رائج کر دیا گیا، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا ایسے معاشرے میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہاں پر دین کی صحیح معلومات نہیں ہے، یا انہیں صحیح جو ہے اویئرنس نہیں دیا گیا، ان خرافات میں جو ملوث ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، اگر آپ اس تھم رول کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ان اس پہلی آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے اعمال کا جائزہ لیں گے. جو اعمال آپ عبادت کے طور پر کرتے ہیں تو آپ فوراً جو ہے بتا سکتے ہیں کہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، رسم ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے مسلمان معاشرے میں جو بدعت، رسم و رواج و خرافات پائے جاتے ہیں، اے اللہ انہیں دین کا صحیح عطا فرمائے تاکہ وہ ان چیزوں سے جو ہے بچ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.